السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے ابو یحییٰ کا ناول خدا بول رہا ہے، ایپیسوڈ 7. عظمت صاحب کی سمجھ میں یہ تو آ گیا تھا کہ وہ شادی اور ملازمت وغیرہ کیوں نہیں کرنا چاہتا، مگر ان کی دلچسپی اس بات کو جاننے میں تھی کہ وقار کے سامنے کیا مقصد ہے. دراصل فکری طور پر ایک اہم مسئلہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا ہے. میں نے قرآن مجید میں ایک بہت بڑی سچائی کو دریافت کیا ہے، مگر میں نے قرآن مجید کو کسی غار سے دریافت نہیں کیا ہے. یہ مسلمانوں کے ہر گھر میں موجود ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو بات میں سمجھا ہوں وہ اور لوگ کیوں نہیں سمجھتے. قرآن مجید کی جس دعوت ایمان و اخلاق نے مجھے ہلا کر رکھ دیا وہ باقی لوگوں کو کیوں نہیں بدل رہی. قرآن مجید کے بیان کردہ جن حقائق نے دنیا اور مخلوق کو میری نگاہ میں غیر اہم کر کے خدا اور آخرت کو اہم تر بنا دیا ہے، وہ دوسروں کو نظر کیوں نہیں آتے؟ سر، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ذرا وضاحت کر دیجیے. دیکھیے، مذہب کا ایک تصور وہ ہے جو قرآن مجید دے رہا ہے، جسے سمجھنے کے لیے کسی عالم، مفسر، فقی اور مجتہد کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کا سادہ ترین ترجمہ بھی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتے ہیں اور قرآن کا مطلوب انسان کیا ہے. مگر دوسری طرف عملی طور پر جو مذہبی روایات اور مذہبی تصورات موجود ہیں، وہاں پر ان چیزوں کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی. اس کے بجائے لوگ دیگر چیزوں میں الجھے رہتے ہیں. عصمت صاحب نے اس بات میں سر ہلایا. وقار بولتا رہا. میں سونیا کی بیماری کے چند مہینوں میں اس پوری مذہبی فکر سے عملاً متعلق رہا ہوں، مگر وہاں قرآن مجید کی اصل تعلیم کو تو میں نے بالکل غائب پایا تھا. ان لوگوں کے کردار میں بھی قرآن مجید کی تعلیم کے اثرات کم ہی نظر آئے. ایسا کیوں ہوا ہے؟ میں نے اس مسئلے کو سمجھنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ ایک طویل فکری جدوجہد ہے جو اب مجھے کرنی ہے، اور یہ فکری جدوجہد اس عملی جدوجہد کے علاوہ ہے جو قرآن کا مطلوب انسان بننے کے لیے مجھے ساری زندگی کرنی ہوگی. لیکن سر، آپ کی والدہ؟ میں اپنی والدہ کو بتا چکا ہوں کہ سونیا کے بعد میں کبھی دوبارہ شادی نہیں کروں گا. انہوں نے اسی کو بہت سمجھا کہ ان کا بیٹا بیوی کے غم میں پاگل ہونے کے بجائے ایک نارمل اور مثبت انسان بن چکا ہے، بلکہ جتنی خدمت، توجہ اور وقت اور محبت اب میں والدہ کو دیتا ہوں وہ پہلے کبھی نہیں دی. اس لیے اب انہوں نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے. ٹھیک ہے سر، جیسے آپ کی مرضی، لیکن میں آپ کے پاس آتا رہوں گا. میں نے اب آپ کو ایک بالکل مختلف انسان پایا ہے. آپ پہلے بھی بہت اچھے تھے، مگر اب آپ کے اندر عجیب کشش پیدا ہو چکی ہے. دل آپ کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. آتے رہیے گا، مجھے خوشی ہوگی. اسرا کے والد کا علاج ہو گیا اور وہ تندرست ہو کر گھر آ گئے. تعلیم ختم ہونے سے کچھ ہی عرصہ قبل اسرا کو ایک بڑے ادارے میں مینیجر کی سطح کی جاب مل گئی. اس کی تنخواہ اتنی تھی کہ اس نے اپنی ماں کو کام سے روک دیا. اب گھر کے سارے اخراجات وہی اٹھانے لگی تھی. یہ تنخواہ اسرا کے گھرانے کے لیے کافی تھی، مگر اسرا کے عزائم بہت بلند تھے. وہ اپنے کیریئر کی بلندی پر جانا چاہتی تھی. چنانچہ وہ جز وقتی طور پر مختلف کورسز کر کے اپنی قابلیت بڑھاتی رہی، جس کے بعد مختلف اداروں میں اعلیٰ پوزیشنز کے دروازے اس پر کھل گئے. اس نے بہت مختصر عرصے میں غیر معمولی ترقی کر لی. اس ترقی میں اس کی تعلیمی قابلیت کے علاوہ اس کی صلاحیت اور اس نئی شخصیت کا بھی عمل دخل تھا جو رفتہ رفتہ پیدا ہوتی چلی گئی تھی. پرانی، سادہ اطوار اور کمزور نظر آنے والی اسرا تو نہ جانے کہاں رہ گئی تھی. نئی اسرا ایک انتہائی مختلف شخصیت تھی. اس کے ذہن کے کسی گوشے میں سونیا ہی آئیڈیل تھی. اس نے ظاہری انداز کم و بیش ویسا ہی اختیار کیا تھا. اس کا لباس ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ماحول کے مطابق ہوا کرتا تھا. ساتھ میں اس نے بال کٹوا لیے اور انہیں ڈائی کروا کے جدید تراش خراش کا وہی حلیہ اختیار کر لیا جو کبھی اس نے سونیا میں دیکھا تھا. وہ دیکھنے میں جتنی پرکشش ہو چکی تھی
اس نے اپنی شخصیت کے گرد اتنے ہی حصار بنا لیے تھے. لوگ اس میں کشش محسوس کرتے تھے، مگر ساتھ کام کرنے والے کسی مرد کی ہمت نہیں تھی کہ اس کے قریب آنے کی کوشش کرے. وہ ایک سخت گیر ایڈمنسٹریٹر، تخلیقی صلاحیت رکھنے والی ایک منصوبہ ساز اور لوگوں کو اپنی بات پر قائل کرنے والی مقرر بن چکی تھی. اس میں وہ ساری قابلیت اور صلاحیت تھی جن کی بنیاد پر لوگ کیریئر میں ترقی کرتے ہیں. اس لیے تعلیم کے بعد صرف 5 سال کے مختصر عرصے میں وہ ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کی اپنے شعبے میں کنٹری ہیڈ بن چکی تھی. اس کی تنخواہ بہت زیادہ ہو چکی تھی. یوں ایک شاندار کیریئر حاصل کرنے کا اس کا خواب پورا ہو چکا تھا. اس نے اپنے ہی نہیں، اپنے گھر والوں کے خواب بھی پورے کر دیے تھے. دونوں چھوٹی بہنوں کی تعلیم پوری ہو چکی تھی. وہ بڑی والی کی شادی کر چکی تھی جبکہ چھوٹی کی بات طے ہو چکی تھی. تاہم اس کے والد یہ خوشیاں نہیں دیکھ سکے تھے. لیور ٹرانسپلانٹ کے 2 برس بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. البتہ والدہ ابھی تک حیات تھیں، مگر ان کی صحت بھی تیزی سے خراب ہونے لگی تھی. ان کی ایک ہی خواہش تھی کہ اسرا کی شادی ہو جائے، مگر اسرا کا اصرار تھا کہ پہلے چھوٹی بہن کی شادی کی جائے، اس کے بعد اس کی پسند کا کوئی ملا تو وہ شادی کرنے کا سوچے گی. اس کی پسند بھی اپنے جیسی ہی تھی، کوئی ایسا شخص جو اپنی کیریئر کے عروج پر ہو اور جس کے ساتھ مل کر وہ دنیا کو فتح کر لے. تاہم والدہ کی خرابی صحت کو دیکھتے ہوئے اس نے چھوٹی بہن کی شادی فوراً کر دی تھی. بہن کی شادی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا. یہ سب کچھ پچھلے 2 ماہ ہی میں ہوا تھا. اسرا اب دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی. اس نے تنہائی دور کرنے اور گھر کے کام کاج کے لیے 2-3 ماسیاں رکھ لی تھیں جو دن رات اس کے ساتھ رہتی تھیں. وہ اپنی زندگی میں مگن تھی. اس کے پاس بڑا سا گھر تھا، اپنی گاڑی میں ڈرائیور اور زندگی کی وہ تمام سہولیات جو کبھی اس کا خواب تھیں اس کے پاس تھیں. اس نے اپنے سارے خواب بہت چھوٹی عمر میں پا لیے تھے. یہی وہ 5 برس تھے جن میں وقار مکمل طور پر بدل چکا تھا. اس کے بالوں میں اب سفیدی جھلکنے لگی تھی. اس نے داڑھی رکھ لی تھی، مگر اتنی بڑی نہ تھی کہ کسی کو اس کے مذہبی ہونے کا تاثر مل سکے. مگر حقیقت میں اس کی شخصیت ٹھیک وہی بن چکی تھی جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے. یہی وہ مقام تھا جہاں در حقیقت اس میں تبدیلی آئی تھی. عدل، احسان، سچائی، دیانت، ایفاء عہد، توکل، صبر، حسن خلق، قول سدید، خدمت خلق اور خدا کی عبادت میں ذوق و شوق کی وہ ایسی زندہ مثال تھا کہ ایسی مثال ڈھونڈنا آسان نہیں تھا. قرآن مجید کا کوئی مطالبہ ایسا نہیں تھا جس کا جواب اس کی شخصیت میں موجود نہ تھا. اس کی آمدنی کے ذرائع بہت محدود تھے، مگر اس کی ضروریات بھی اتنی ہی محدود تھیں. ملازمت نہ کرنے کی بنا پر اس کے پاس کافی وقت ہوتا تھا اور اس وقت کا بڑا حصہ وہ ماں کی خدمت اور خدا کی عبادت میں گزارتا. اس کے علاوہ اس کی ساری دلچسپی مطالعے میں تھی. اسے عالم نہیں بننا تھا، مگر اتنا علم حاصل کرنا تھا کہ دین کا فکری پس منظر اس پر پوری طرح واضح ہو جائے. اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اس کی اپنی زبان اردو میں غیر معمولی مذہبی علمی ذخیرہ موجود تھا. چنانچہ صبح و شام کتابیں پڑھنا اور اپنے علم کی تطہیر کر کے اسے بہتر سے بہتر بناتے چلے جانا اس کا کام بن چکا تھا. اس کے علاوہ جب ضرورت محسوس ہوئی اس نے بلا تعصب ہر مکتب فکر اور ہر پس منظر کے اہل علم سے استفادہ کیا. اس کی زندگی اس ڈھب پر گزر رہی تھی اور گزرتی چلی جاتی، مگر ایک روز ایک اور طوفان نے اس کے دروازے پر دستک دے دی. وقار بیٹا، میں کچھ دنوں سے خود کو بہتر محسوس نہیں کر رہی. وقار جو اپنی ماں کی ٹانگیں دبا رہا تھا یہ سن کر کچھ پریشان ہو گیا. کیا ہوا امی، خیریت تو ہے؟ بس بیٹا ہر وقت متلی رہتی ہے، الٹیاں بھی ہو رہی ہیں، پیٹ بھی ٹھیک نہیں رہتا. امی میں آپ کو کل صبح ہی ڈاکٹر کے ہاں لے چلتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. اگلی صبح وقار اپنی والدہ کو لے کر ڈاکٹر کے ہاں گیا. اس نے کچھ میڈیسنز دے دیں، علامات سن کر احتیاطاً کچھ ٹیسٹ بھی کروا لیے. 2-4 دنوں میں جب ٹیسٹ کا رزلٹ آیا تو وقار کو معلوم ہوا
کہ اس کی والدہ کو ہیپاٹائٹس سی کا مرض لاحق ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ٹیسٹ پر ٹیسٹ شروع ہو گئے۔ جو آخری بات اس کے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ وائرس اپنا کام کر چکا ہے۔ اس کی والدہ کا جگر کام کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھا ہے۔ اس کی والدہ کی زندہ رہنے کی ایک ہی سبیل تھی کہ جگر کا ٹرانسپلانٹ ہو۔ وقار اگر پہلے والا وقار ہوتا تو سارا علاج معالجہ اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، مگر اب اتنا مہنگا علاج کرانا اس کی پہنچ سے باہر تھا۔ وہ پچھلے 10 برسوں سے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ کاروبار تو شروع ہی میں ختم ہو گیا تھا، پھر گھر بک گیا، رفتہ رفتہ زمینیں جائیدادیں بکتی رہیں۔ اس کا خرچ زیادہ نہ تھا، مگر جو ضرورت مند آتا وہ اس کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ خود ہی خالی ہاتھ ہو چکا تھا۔ زندگی کا پہیہ چلانے کے اسباب تو ابھی بھی موجود تھے، مگر ماں کا اتنا مہنگا علاج کرانا اس کے بس سے باہر تھا۔ اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ خدا کے سامنے اپنے خالی ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جائے۔ سو وہ بیٹھ گیا۔ بیٹھیے مس اسرا، میں نے آپ کو ایک خوشخبری سنانے کے لیے بلایا ہے۔ اسرا کے باس اظہر صاحب نے اسے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا، تھینک یو سر، کیا خوشخبری ہے؟ اسرا نے ان کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے دریافت کیا، اس برس آپ کے ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی بہترین رہی ہے، اس لیے کمپنی نے آپ کو بونس دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی تنخواہ اور الاؤنسز میں بھی فوری طور پر اضافہ کیا جا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں میری سفارش پر کمپنی آپ کو دے رہی ہے۔ سو نائس آف یو سر۔ نہیں، آپ یہ ڈیزرو کرتی ہیں۔ آپ نے بہت ینگ ایج میں بہت ترقی کر لی ہے۔ میں نے اپنے کیریئر میں کم ہی لوگوں کو اتنی تیزی سے ترقی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں خود ایک کیریئر اورینٹڈ شخص ہوں، خود میں نے بھی اسی طرح ترقی کی تھی، اور آپ کو دیکھ کر امید ہے کہ جلد آپ میری جگہ لے لیں گی۔ اسرا اظہر صاحب کی باتوں پر بہت خوش تھی۔ اظہر صاحب درمیانی عمر کے ایک خوبصورت شخصیت کے مالک شخص تھے۔ انہوں نے خود کو بہت اسمارٹ رکھا ہوا تھا، اس لیے عمر سے کچھ کم لگتے تھے۔ اسرا 2 برس سے ان کے ساتھ کام کر رہی تھی اور ان کو ایک بہت اچھا اور پروفیشنل شخص پایا تھا۔ اسرا کے ساتھ ان کا رویہ بالخصوص شروع ہی سے بہت اچھا تھا۔ سر، میں آپ کی تعریف کی بہت قدر کرتی ہوں، مگر میں آپ کی جگہ نہیں لے سکتی۔ بہرحال آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے آپ سے ایک اور بات کرنا ہے، اظہر صاحب نے گلا کھنکارتے ہوئے کہا، اور پھر اپنی بات میں مزید اضافہ کیا، اور میری بات بری لگے تو اسے بھول جائیے گا۔ یہ کہہ کر وہ رک گئے، اور پھر کچھ تأمل کے بعد وہ دوبارہ بولنا شروع ہوئے۔ دیکھیے، میں ایک کیریئر اورینٹڈ شخص ہوں، کیریئر کے علاوہ کبھی کچھ نہیں سوچا، بالکل آپ کی طرح۔ میں زندگی کی دوڑ میں ایک کامیاب شخص بن چکا ہوں، مگر شاید اس عمل میں ذاتی زندگی کے تقاضے فراموش کر دیے۔ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی، لیکن شادی ہماری ضرورت ہے، ہم سب کی۔ میں جس جگہ آ گیا ہوں وہاں مجھے بہت لڑکیاں مل جائیں گی، مگر زندگی کے بارے میں ہماری اپروچ ایک ہی ہے۔ شاید آپ کو بھی میرے جیسے کسی شخص کی ضرورت ہو۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے اسرا کے چہرے کو غور سے دیکھا، جو کسی قسم کے تاثرات سے خالی تھا۔ پھر بولے، لیکن یہ محض ایک تجویز ہے، آپ اس بارے میں سوچئے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اسرا نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا، مگر اسے اظہر صاحب کی بات میں کوئی برائی بھی نظر نہیں آئی۔ وہ اگر شادی کرتی تو انہی جیسے کسی شخص سے ہی کرتی، اسے یہی سوٹ کرتا تھا، اور شاید ایسا ہی کوئی شخص وہ چاہتی تھی۔ اس نے کچھ سوچ کر کہا، سر، آپ مجھے کچھ وقت دے دیجئے۔ میں نے کبھی اس رخ سے نہیں سوچا تھا، مگر یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے، اس کے لیے مجھے وقت چاہیے۔ میں اس بارے میں سوچوں گی۔ اگر میرے دل نے ہاں میں جواب دیا تو میں آپ کو بتا دوں گی، ورنہ میں آپ سے معذرت کر لوں گی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ سوچ لیں، آپ وقت لے لیں، میں انتظار کروں گا۔
کیسے ہیں سر آپ نے مجھے کیسے یاد کیا؟ عظمت صاحب نے وقار کے سامنے بیٹھتے ہوئے دریافت کیا۔ انہوں نے محسوس کیا تھا کہ خلاف معمول وقار کا وہ چہرہ جس پہ شگفتگی رہتی تھی آج کچھ بجھا ہوا ہے۔ وہ وقار کے پاس آتے رہتے تھے مگر کافی دنوں سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ آج وقار نے خود ان کو فون کر کے بلایا تھا۔ وہ دفتر سے سیدھا گھر چلے آئے۔ ان کے دل میں اس شخص کا غیر معمولی احترام اور محبت تھی۔ پہلے اپنے باس کے طور پر انہوں نے وقار کو ہمیشہ ایک اچھا انسان پایا، پھر جن حالات سے وہ گزرا اور جو تبدیلیاں اس میں آئیں، انہوں نے عظمت صاحب کی نظروں میں وقار کا مقام بہت بلند کر دیا تھا۔ وہ پہلے سے بھی بہت بہتر انسان بن چکا تھا۔ ایسا غیر معمولی شخص انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ معاف کیجیے گا عظمت صاحب، میں نے آپ کو زحمت دی۔ سر، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے حکم کیا، میں خود حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ فرمائیں کہ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مجھے ملازمت کی ضرورت ہے۔ وقار کی بات عظمت صاحب کے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ ملازمت کرنا وقار کے مزاج میں نہیں تھا، مگر وہ سمجھ سکتا تھا کہ کوئی بھی انسان اگر اس طرح گھر بیٹھا رہے تو اس کے وسائل بہرحال ایک دن ختم ہونے ہی تھے۔ اب وہ وقت آ گیا تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں سر، لیکن آفس جوائن کرنے کا فیصلہ آپ 10 برس پہلے کر لیتے تو آپ اپنے آفس میں جاتے اور میں آج بھی آپ کا خادم ہوتا۔ لیکن چھوڑیے اسے، جو ہوا سو ہوا۔ آپ بے فکر رہیں، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو آپ کی حیثیت کے مطابق ہی کوئی جاب ملے۔ اصل میں امی کو ہیپیٹائٹس سی ہو گیا ہے، ان کا جگر فیل ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ لیور ٹرانسپلانٹ میرے بس کی بات نہیں، مگر پھر بھی ان کا جو کچھ علاج ضروری ہے اس کا خرچہ اٹھانے کے وسائل بھی میرے پاس نہیں ہیں۔ سر، مجھے بیگم صاحبہ کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ کاش آپ اپنا کاروبار جاری رکھتے تو۔ عظمت صاحب نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اب اس بات کا کیا فائدہ تھا؟ ان کی بات پر وقار قدرے تعصب سے بولا، آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، مگر میں کیا کرتا؟ سونیا خود ہی نہیں گئی، اپنے ساتھ زندگی کی ہر امنگ بھی لے گئی۔ جس وقت تک سونیا پر مجھے صبر آیا اس وقت تک میرا کاروبار ختم ہو چکا تھا۔ ملازمت کا میرا مزاج نہیں تھا۔ میرا خیال تھا میرے پاس اتنے وسائل ہیں کہ زندگی کی گاڑی چلتی رہے گی، مگر امی کی بیماری اچانک آ گئی۔ وقار یہ کہہ کر رک گیا۔ عظمت صاحب نے کہا، بات صرف اتنی نہیں ہے سر، آپ نے اپنا پیسہ ہمیشہ دوسروں کی ضرورت پر خرچ کیا۔ اگر آپ وہی پیسہ کہیں انویسٹ کرتے تو آج اتنی مشکل میں نہ ہوتے۔ وہ پیسہ تو خدا کے یہاں انویسٹ کر چکا ہوں۔ باقی زندگی کا حساب کتاب تو رکھا تھا، مگر اس میں اتنی بڑی بیماری کا حساب نہیں رکھا تھا۔ اپنے بارے میں تو میں بالکل بے پرواہ ہوں اور کسی بھی وقت مرنے کے لیے بالکل تیار ہوں، مگر ماں کو اس طرح دیکھنا بہت تکلیف دہ ہے۔ آپ بے فکر رہیں سر، خدا آپ جیسے انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جس نے ہمیشہ خدا کے بندوں پر رحم کیا ہے، خدا اس پر ضرور رحم کرے گا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولے، سر مجھے ابھی ابھی ایک خیال آیا ہے۔ فرمائیے، وقار نے کہا۔ آپ نے اپنی والدہ کی جس بیماری کا ذکر مجھ سے کیا ہے اس سے مجھے اسرا یاد آ گئی۔ کون اسرا؟ وہی سر جس کے والد کو یہی بیماری تھی اور آپ نے میڈم کے زیورات بیچ کر اس کے والد کا علاج کرایا تھا۔ ہاں وہ بات تو مجھے یاد ہے، مگر میں جن پر احسان کرتا ہوں ان کے نام یاد نہیں رکھتا۔ مجھے معلوم ہے سر، نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں آپ نے بنائی ہیں، لیکن اسرا نے ان سب لوگوں سے زیادہ ترقی کی ہے۔ وہ میرا بہت احترام کرتی ہے، گرچہ کافی عرصے سے اس کا رابطہ نہیں ہوا، لیکن آخری دفعہ اس کا فون آیا تھا تب وہ کسی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ بن گئی تھی۔ اس نے مجھے اپنی خوشی میں شریک کیا تھا۔ میں اس سے بات کرتا ہوں۔ نہیں، اسے رہنے دیں، میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ آپ اسے میرے متعلق بتائیں۔
مجھے پسند نہیں کہ کوئی مجھے خیرات دے یا بدلہ دے۔ میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں اسے آپ کے حوالے سے وہ سب کچھ نہیں بتاؤں گا، مگر یہ تو میں کر سکتا ہوں کہ آپ کے ملازمت کی بات کروں۔ وہ یہ بآسانی کر سکتی ہے اور وہ میرا بہت لحاظ کرتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میری کسی بات کو نہیں ٹالے گی۔ آپ کو میں اپنے دوست کے طور پر متعارف کروا دوں گا، اور وہاں آپ کی تنخواہ اتنی ہوگی کہ آپ اپنی والدہ کا علاج کرا سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں اس قابل ہو جائیں کہ والدہ کے ٹرانسپلانٹ کے پیسے بھی ہو جائیں۔ ملٹی نیشنل کمپنی کے لیے یہ چیزیں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتی۔ انہوں نے وقار کو اس کی والدہ کے حوالے سے جو امید دلائی تھی، اس کے بعد اس کے لیے انکار کرنا ناممکن تھا۔ اس نے اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے آپ بات کر لیں، لیکن وعدہ کریں کہ اسے میرے متعلق کچھ نہیں بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گا، لیکن میں اس سے کل ہی بات کرتا ہوں۔ اسرا کے فون کی گھنٹی بجی۔ یہ اس کی پی اے سدرا کا فون تھا۔ اسرا نے فون اٹھا کر ہیلو کہا۔ میڈم، کوئی عظمت صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مگر انہوں نے پہلے سے وقت نہیں لیا۔ کوئی بات نہیں، انہیں فوراً اندر بھیج دو۔ کچھ دیر میں عظمت صاحب اندر داخل ہوئے تو اسرا نے اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر ان کا بہت خوش دلی سے استقبال کیا۔ السلام علیکم سر، آپ نے خود کیوں زحمت کی؟ مجھے حکم کرتے میں حاضر ہو جاتی۔ وعلیکم السلام مس اسرا، میں تو خود آپ کا آفس دیکھنا چاہ رہا تھا۔ ماشاء اللہ، آپ کو اللہ نے بہت بڑا مقام دے دیا ہے۔ سر پلیز آپ تشریف رکھیں، اسرا نے ان کو بٹھاتے ہوئے کہا، پھر اپنی نشست سنبھالتے ہوئے بولی، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ نہ ہوتے تو میں کبھی یہاں نہ ہوتی۔ آپ کثرے نفسی سے کام لے رہی ہیں۔ آپ بہت قابل ہیں، اور یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے اتنی ترقی کے بعد بھی ہمیں یاد رکھا ہے، ورنہ اسٹوڈنٹس تو بہت ہیں جن کی ہم نے مدد کی ہے۔ آپ نے بلا شبہ میری تعلیم میں بہت مدد کی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر آپ نے میرے والد صاحب کے علاج کا بھی بندوبست کیا تھا۔ میں آپ کی مہربانیاں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس کی بات پر عظمت صاحب کا دل چاہا کہ وقار کی والدہ کی بیماری کا مسئلہ بتا دے، مگر اسے وقار سے کیا گیا وعدہ یاد آ گیا۔ اس نے ملازمت ہی کی بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو پھر یہ بتائیے کہ زندگی میں کبھی مجھے کسی موقع پر آپ کی مدد کی ضرورت ہوئی تو آپ کر سکیں گی؟ جو میرے بس میں ہوگا وہ سب کروں گی۔ اسرا نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا، میرے ایک دوست ہیں، بہت قابل اور بہت ضرورت مند۔ انہیں جاب کی سخت ضرورت ہے۔ ملازمت تو میں کہیں اور بھی انہیں دلوا سکتا ہوں، لیکن انہیں کوئی اچھی ملازمت چاہیے۔ ان کی ضرورت کی نوعیت ہی ایسی ہے۔ آپ اگر ان کے لیے کچھ کر سکیں تو یہ آپ کا مجھ پر ذاتی احسان ہوگا۔ وہ صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ کیا جانتے ہیں؟ وہ صاحب وہیں سے ایم بی اے بھی ہیں جہاں سے آپ نے ایم بی اے کیا ہے۔ بہت بڑی سطح پر کام کرنے کا تجربہ بھی ہے۔ مینجمنٹ کی سطح کا ہر کام وہ کر سکتے ہیں۔ پھر تو جس طرح آپ چاہ رہے ہیں میں ویسے ہی جاب کی کوشش کروں گی۔ البتہ پرماننٹ جاب شروع میں شاید ممکن نہ ہو کہ ایسی کوئی پوسٹ خالی نہیں۔ البتہ کانٹریکٹ پر میں خود اپنے ڈپارٹمنٹ میں ان کے لیے پروجیکٹ مینیجر کی ایک جاب نکال سکتی ہوں۔ ایک پروجیکٹ میرے سامنے ہے جس کے ہیڈ کے طور پر وہ میرے ماتحت کام کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے بعض کام میں ابھی تو خود کر رہی ہوں، یہ کام میں ان سے لے لوں گی۔ گرچہ اس کے لیے مجھے آؤٹ آف دا وے جانا ہوگا، مگر آپ کا حکم ہے تو میں آؤٹ آف دا وے بھی چلی جاؤں گی۔ میں آپ کی یہ مہربانی کبھی نہیں بھولوں گا۔ آئندہ ایسا مت کہیے گا۔ میں آپ کی مقروض ہوں اور ہمیشہ رہوں گی۔ سر ایک آخری بات اور رہ گئی ہے، اسرا نے فائل کو بند کرتے ہوئے اظہر صاحب سے کہا۔ وہ اظہر صاحب کے ساتھ دیگر امور پر ڈسکشن کرنے کے بعد بولی۔ اظہر صاحب نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ سر جو آخری پروجیکٹ میں نے ڈسکس کیا ہے یہ ہماری کمپنی کے لیے بہت اہم ہے۔ جی مجھے اندازہ ہے۔ میرے پاس اور بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ اگر مجھے کوئی پروجیکٹ مینیجر اسائن کر دیا جائے تو وہ ساری تفصیلات دیکھ لے گا۔ میرا بہت سا وقت اس طرح بچ جائے گا۔ آپ آفس کے کسی سینئر شخص کو اس کام کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیں۔
سر آپ جانتے ہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنے ملازمین کو کتنا پریشر میں رکھتی ہیں. ہر شخص پر کام کا پہلے ہی بہت لوڈ ہے. ایسے میں جو شخص بھی میرے ساتھ آئے گا تو وہ رزلٹ نہیں دے سکے گا. میں چاہتی ہوں کہ ایک نئی پوسٹ اناؤنس کر دی جائے. مگر ایک پروجیکٹ کے لیے تو کوئی جاب نہیں نکالی جا سکتی. اصغر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا. وہ کمپنی کی پالیسی جانتا تھا کہ کم ملازمین سے زیادہ کام لینا ہے کیونکہ وہ تنخواہ بہت اچھی دیتے تھے، مگر ظاہر ہے کہ یہ تنخواہ ملٹی نیشنل کمپنی کے معیار کے لحاظ سے بہت کم تھی، لیکن ملکی کرنسی میں تبدیل ہو کر بہت زیادہ ہو جاتی تھی اور لوگ اس تنخواہ کے لیے دیوانہ وار کام کرتے تھے. یہ اظہر صاحب کی ذمہ داری تھی کہ اسی پالیسی کو جاری رکھے. ایسے میں کسی نئی جاب کی کوئی گنجائش نہ تھی. آپ کی بات بالکل صحیح ہے سر، لیکن اول تو یہ ایک کانٹریکٹ جاب ہوگی، کوئی مستقل جاب نہیں ہوگی کہ کمپنی پر کوئی زیادہ بوجھ پڑے. دوسرے یہ کہ سر آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں ایک پروجیکٹ ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے، کام تو ختم نہیں ہوتے. اسرا کی بات معقول تھی اور بات بھی اسرا کی تھی. اظہر کے لیے مشکل تھا کہ وہ اسے منع کرے. وہ ہنستے ہوئے بولا، چلیے آپ کی سہولت کے لیے میں اپروو کر دیتا ہوں. آپ جس شخص کو اپنے لیے مناسب سمجھیں سلیکٹ کر لیں. تھینک یو سر، سو نائس آف یو. یہ کہتے ہوئے اسرا اپنی نشست سے کھڑی ہو گئی. وقار اسرا کے دفتر کے باہر بیٹھا ہوا اس بات کا منتظر تھا کہ وہ اسے ملنے کے لیے بلائے. وہ سوچ رہا تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ وہ اپنے آفس میں اندر بیٹھا ہوتا تھا اور لوگ منتظر ہوتے تھے کہ وہ انہیں ملنے کے لیے بلائے، اور آج خود اسے باہر انتظار کرنا پڑ رہا ہے. اس نے سوچا، نہ جانے میں نے زندگی میں باس بن کر کتنی دفعہ تکبر کیا ہوگا، شاید اسی لیے مجھے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. وقار کا یہ خیال اس کی حساسیت کا نتیجہ تھا. قرآن مجید نے وقار کا ذہن اب ایسا کر دیا تھا کہ وہ اپنی خوبیوں کو گننے کے بجائے اپنی خامیوں کو گنتا رہتا. جو کمزوری شاید اس میں نہ ہوتی اس کو بھی کمزوری سمجھ کر اللہ سے معافی و درگزر کا سوال کرتا رہتا. قرآن مجید نے اہل ایمان کی جو صفت بیان کی ہے کہ وہ مستقل توبہ کرتے رہنے والے ہوتے ہیں، خود احتسابی کی شدت میں وقار اب اسی کا نمونہ بن کر رہتا تھا. تاہم حقیقت یہ تھی کہ وقار ہمیشہ سے ایک بہت بہتر انسان رہا تھا. یہ الگ بات ہے کہ انسان جب بہت کچھ پا لیتا ہے تو وہ رب کو بھولے رہتا ہے. وقار نے بھی ابتدائی زندگی اسی غفلت میں گزاری. کاروبار اور سونیا، یہی اس کی زندگی کی اصل ترجیحات تھیں. پھر پہلے اس کی زندگی سے سونیا گئی اور پھر بزنس گیا، لیکن اس کے نتیجے میں اس کی غفلت بھی چلی گئی. اس نے اس غفلت بھری زندگی پر اللہ سے بہت معافی مانگی تھی. اس کے بعد سے اپنا بے رحمانہ اور سخت احتساب وقار کی عادت تھی. اس عادت نے کبھی اس میں تکبر نہیں پیدا ہونے دیا تھا. اسی عادت کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کا مصداق بن گیا تھا کہ پروردگار مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا کر رکھ. وہ اپنی نگاہوں میں حقیر تھا، مگر اس کے ارد گرد کے لوگ اسے ہمیشہ بڑی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے. وقار کافی دیر سے بیٹھا ہوا انتظار کر رہا تھا. اسرا بہت مصروف تھی. وقار کے پاس انتظار کے سوا کوئی چارہ نہ تھا. وہ اللہ کو یاد کرتا رہا اور اس دن کو یاد کرتا رہا جب ہر انسان خدا کے حضور پیش ہو کر اپنی ابدی زندگی کے فیصلے کا منتظر ہوگا. قرآن مجید نے وقار کا انداز فکر ایسا ہی بنا دیا تھا. ہر بات میں خدا کے جمال و کمال اور اس کی صفات کو یاد کرنا، ہر مشکل میں آخرت کی سختی کو یاد کرنا، اور ہر آسانی میں خدا کا شکر کر کے خدا کی جنت کی دعا کرنا. کچھ دیر میں ایک لڑکی چلتی ہوئی اس کے پاس آئی. یہ اسرا کی پی اے سدرا تھی. اس نے وقار سے مخاطب ہو کر کہا، میڈم اسرا آپ کو بلا رہی ہیں. وہ اٹھا اور اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چل کر کمرے میں داخل ہوا. اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں. اسرا کی پی اے سدرا اس سے مخاطب ہو کر بولی، میڈم یہ وقار صاحب ہیں. اسرا نے غور سے وقار کو دیکھا. یہ درمیانی عمر کا ایک شخص تھا. نگاہیں جھکی ہوئی تھیں. داڑھی اور سر کے بالوں میں کچھ سفیدی آ رہی تھی. ایک سیدھا سادھا سا شخص تھا جو اس ملٹی نیشنل کمپنی کے ماحول کے لیے قطعی ناموزوں تھا. اسرا نے اسے دیکھتے ہی ریجیکٹ کر دیا، مگر وہ مجبور تھی کہ عظمت صاحب کو زبان دے چکی تھی.
اگر عظمت صاحب اس کی سفارش نہ کرتے تو وہ کبھی اس طرح کے کسی شخص کو اپنے ہاں نہ رکھتی۔ اسرا کی پی اے وقار کو چھوڑ کر رخصت ہو گئی تو اسرا نے وقار سے کہا، بیٹھیے۔ وقار نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کے سامنے نشست پر بیٹھنا چاہا، مگر عین اس لمحے اس کی نگاہ اٹھی اور اسرا پر پڑ گئی۔ ایک لمحے کے لیے وقار کو لگا کہ کسی نے اس کے دل پر گھونسا رسید کر دیا ہو۔ اس کے سامنے اس کی مردہ بیوی سونیا زندہ ہو کر دوبارہ آ گئی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ اسے معلوم تھا یہ سونیا نہیں، اسرا ہے۔ شکل بھی مختلف ہے، مگر اپنے سٹائل میں اسرا بالکل سونیا کا عکس تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ یہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے۔ سونیا کی جدائی کا جو زخم برسہ برس میں مندمل ہوا تھا وہ اسرا کو دیکھ کر پھر تازہ ہو گیا، لیکن وہ مجبور تھا۔ یہ ابتلا کا قانون ہے۔ جو شخص خدا کے راستے پر چلتا ہے ہر تھوڑے عرصے بعد اسے کسی نہ کسی امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ امتحان نہ ہو تو انسان مردہ ہو جاتے ہیں۔ خدا اپنے نیک بندوں کو مردہ نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے وہ ہر تھوڑے عرصے بعد ان کی روح پر ضرب لگاتا ہے۔ یہ ضرب وہ ساز دل چھیڑ دیتی ہے جس کا وجد آفریں ترنم بندہ مومن کو خدا سے قریب کر دیتا ہے۔ مگر یہ بعد کی بات ہوتی ہے۔ جب یہ ضرب لگتی ہے تو ہتھوڑے کی طرح انسان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اس ایک لمحے میں وقار بھی ٹوٹ چکا تھا۔ سونیا کی جدائی کا ناسور جو وقت کے مرہم کے ہاتھوں مندمل ہو چکا تھا، اسرا نے اسے پھر کھرچ ڈالا تھا۔ اسرا اس کے جذبات و احساسات سے بالکل بے نیاز تھی۔ اس نے ایک باس کی طرح گفتگو شروع کی۔